بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کی آمد ہے اور اب چند دن رمضان کے شروع ہونے میں رہ گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اللہ کے احکام کے سب سے بڑے قدردان اس دنیا میں ہو سکتے تھے اور تھے، انہوں نے اس مہینے کے لیے اہتمام اور تیاری اس طرح کی ہے کہ اس کے استقبال اور اس کی آمد کے لیے آپ نے پورا اہتمام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک عظیم خطبہ دیا، بل خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے تقریر فرمائی اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگر ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی عظمت کن کن چیزوں میں پوشیدہ، ان ساری چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گنوایا، ایک ایک کر کے بتایا، اور پھر فرمایا کہ رمضان کو 3 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا اپنے انعامات کے لیے۔ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے دن ہے، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے اور اس کی رحمت طرح طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم دنیا دار لوگ صرف اپنے دسترخوانوں کے کھان پان اور اس کی رونقوں ہی سے اندازہ کر لیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ رمضان کے صدقے میں اور رمضان کے طفیل میں عطا فرماتے ہیں۔ نام کو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے دار پورے دن یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کا جب پورا دن نکل گیا، بھوک اور پیاس میں کچھ کھایا ہی پیا نہیں، تو رات ہی رات تو بچی اور رات کا ایک حصہ سونے میں بھی گزرنا ہے۔ تو اب جو چند گھنٹے بچے ہمارے پاس، اس میں تو آدھا ہی کھانا ہونا چاہیے، مگر روزے دار بتا سکتے ہیں جن کے گھروں میں رمضان آتا ہے تو رمضان میں جو نعمتیں کھانے پینے کی اعلیٰ سے اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ مل جاتی ہیں، وہ غیر رمضان میں مل پاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ساری چیزوں کے سلسلے میں، ہماری ضروریات کے سلسلے میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے اور قدم قدم پر رحمتیں اللہ کی ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا عشرہ یعنی 11 سے لے کر اور 20 رمضان تک کے جو بیچ کے 10 دن ہیں، اس کو عشرہ مغفرت فرمایا۔ اللہ سے معافی طلب کرنے، اپنے گناہوں پر پچھتانے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے یہ ایام ہیں تاکہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما دے اور ان جرائم کو اور ان خطاؤں کو اور ان نافرمانیوں کو اللہ معاف فرما کر ہم کو طاعت والا، نیکی والا، صالح بندہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ پروردگار کہاں ہے، تو آپ کہیے انی قریب، میں تو بندے کے بالکل قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
مانگنے والے دعا کرنے والے کی دعا کو اور اس کی مانگ کو میں قبول کرتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اس لیے یہ بھیک مانگنے، اللہ سے اپنے گناہوں سے کی مغفرت طلب کرنے کے ایام ہیں۔ ان ایام میں اللہ مغفرت عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور سے یہ 10 دن مغفرت کے لیے۔ پھر تیسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتقم من النیران، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑے مسئلے کے حل کا مہینہ ہے، یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور مانگ کر وہ لوگ جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی افکار کے ذریعے سے، اپنے فسادات کے ذریعے سے، اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں، اگر وہ محنت تھوڑی سی کر لیں، وہ اپنے اللہ سے مانگ لیں، تو ان کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ نے اندازہ کیا کہ 3 عشرے ہیں، ویسے تو نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے، نیکیوں کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، لیکن پہلا عشرے کے مقابلے میں دوسرا عشرہ، اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرا عشرہ، یعنی پہلے 10 دن کے مقابلے میں درمیان کے 10 دن، اور درمیان کے 10 دن کے مقابلے میں آخر کے 10 دن سب سے زیادہ قیمتی، قیمت بڑھتی جا رہی، قیمت بڑھتی جا رہی۔ بھائی دیکھیے، ایک بات ذہن نشین رکھیے، رمضان کا مہینہ تو اللہ کے مقررہ نظام کے مطابق آیا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا۔ ہر 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا ہوگا۔ ہم لوگ بعض مقامات کے اوپر یہ رواج ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداع کا مہینہ جمعہ، چلیے ٹھیک ہے، وہاں تک تو بات صحیح ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور رمضان رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہا گیا۔ لیکن بعض مساجد میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خطیب صاحبان خطبہ دیتے ہوئے الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا شہر رمضان، اے رمضان کے مہینے الوداع، اے رمضان کے مہینے الوداع۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جمعے کے آخری جمعے میں الوداع الوداع یا شہر رمضان نہیں کہا تو مجھ سے کسی نے ٹوکا، اور بعد میں کہا کہ مولانا صاحب آپ نے الوداع الوداع یا شہر رمضان نہیں کہا۔ تو میں نے ان کے جواب میں جو بات کہی تھی اور جو حقیقت ہے اور وہ سچائی ہے وہ یہ کہ رمضان کو کہاں الوداع ہے، ہم کو اپنے آپ کو الوداع کہنا چاہیے۔ رمضان تو پھر آئے گا، قیامت جب تک نہیں آئے گی یہ رات و دن کی گردشیں، یہ اسی طرح راتوں کا آنا اور دنوں کا آنا اور رات کا دن میں اور دن کا رات میں داخلہ اور سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا اور چاند کا نکلنا اور چاند کا ڈوبنا اور رات کا آنا اور پھر دن کا آنا، یہ نظام چلتا رہے گا، اور ہر 24 گھنٹے کے بعد ایک نیا دن، اور ہر 7 دن کے بعد ایک نیا ہفتہ، اور ہر 29 یا 30 دن کے بعد ایک نیا مہینہ شروع ہوگا۔ ظاہر ہے کہ 11 مہینے گزرنے کے بعد 12واں مہینہ ہر سال رمضان ہی کا آئے گا۔ مسئلہ خود ہمارا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اب رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ، آپ اگر تھوڑا سا اپنے حافظے پر زور ڈال لیں تو آپ کو اب کی آنے والے رمضان میں اللہ نے اگر زندہ رکھا تو آپ کو یاد آئے گا کہ رمضان پچھلے سال کا 1436 کا جو رمضان تھا، اس رمضان میں آپ کے بہت سے دوست، بہت سے عزیز، بہت سے وہ پڑوسی جو پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ افطاریوں میں، روزوں میں، نمازوں میں، تراویح میں شریک تھے، وہ اس سال اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے ان میں کہ جن کے بارے میں نہ آپ نے سوچا ہوگا،
نہ خود انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے جن لوگوں کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اس کو یہ سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ کیا پتہ زندگی کا ہمارے یہ آخری رمضان ہو، کمائی کا یہ آخری موقع ہو۔ رمضان نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو گنوانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحے کی قدر کرنا چاہیے، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، روزے کی حالت ہو یا روزے کے افطار کے بعد کی حالت، ہر حال میں کمائی کی فکر لگی رہنا چاہیے کہ اللہ کے اجر کو، اس کے ثواب کو اور نیکیوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کما سکتے ہوں کمائیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ اپنا کوئی عزیز، اپنا کوئی قریب، مثلا ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی یا ہمارا کوئی عزیز دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ ایک مہینے کے لیے چھٹی پر ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ 3 مہینے پہلے معلوم ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو آئے گا، تو اب 3 مہینے سے ہم اس کی آمد کا انتظار، استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا بیٹا آنے والا ہے، ہمارا بھائی آنے والا ہے، فلاں تقریب اٹھا رکھو، اس کے آنے کے بعد ہوگی، فلاں کام اٹھا رکھو، فلاں دعوت اٹھا کے رکھو، اس کے آنے کے بعد ہوگی، بچے کا عقیقہ ہونا ہے، بچہ ہمارا آنے والا ہے، چچا کے سامنے بھتیجے کا عقیقہ ہو، فلاں ہو اور فلاں ہو، نہ جانے کتنے اچھے اچھے خوشی کے کام ہم ٹال کر رکھتے ہیں اس بچے کے آمد کے انتظار میں اور اس کے استقبال میں۔ جب وہ آئے گا تب یہ کریں گے، جب وہ آئے گا تب وہ کریں گے، جب وہ آئے گا تب ان کی دعوت کریں گے، جب وہ موجود ہوگا تو یہ کریں گے۔ اللہ اللہ کر کے 3 مہینے پہلے اگر ہم کو اس کی آمد کی اطلاع ہو گئی ہے تو 3 مہینے پہلے سے ہم اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ اللہ کر کے وہ وقت آیا، آ گیا بچہ، بڑی خوشی، سب نے گلے سے لگایا، پیار کیا، محبتیں لٹائیں۔ 2 دن گزرنے کے بعد ماں کیا کہتی ہے، بہن کیا کہتی ہے، بھائی کیا کہتا ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ 2 دن گزر گئے، اب 28 دن رہ گئے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اور زیادہ چاہت بڑھتی ہے، ارے دیکھو ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں، رات و دن کی گردش وہی ہے، لیکن خوشی کے لمحات ایسا لگتا ہے جیسے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور پریشانی کے اوقات ایسا لگتا ہے جیسے رات اور دن کی رفتار تھم گئی، اور اب رات اور دن بڑھ گئے ہیں، ایک دن کاٹے نہیں کٹتا، ایک گھنٹہ کاٹے نہیں کٹتا، اور عیش اور مسرت کے لمحات ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تیزی سے گزر گئے۔ ہمارا عزیز ہے، ہمارا چہیتا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، 1 مہینے کے لیے آیا ہے، 1 ہفتہ گزر گیا، ہمیں لگتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرا، اب 22 دن اس کے رہنے میں رہ گئے، 2 ہفتے گزرے، اب پھر اور ہماری فکریں بڑھ گئیں، اب کچھ اور ہماری مسرتوں پر اوس پڑنے لگی کہ اب 2 ہی ہفتے رہ گئے، اور جب تیسرا ہفتہ 3 ہفتے گزر گئے اور چوتھا ہفتہ آ گیا، اب گنے جا رہے ہیں، آج کے بعد، آج منگل ہے، اب اگلا منگل جب آئے گا تو ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، آج بدھ ہے، آج کے بعد جو بدھ آئے گا تو ہمارا بیٹا ہم سے چھٹ چکا ہوگا۔ ایک ایک دن، ایک ایک رات اس طرح گنی جاتی ہے، یعنی اس کے جانے کا، واپس جانے کا زمانہ جتنا جتنا قریب آتا جاتا ہے، چاہت والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اداس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے سلسلے میں بھی ہماری سوچ ہونا چاہیے، ہماری فکر ہونا چاہیے۔ ایک موسم ملا ہے ہم کو، کمائی کا موقع ملا ہے ہم کو، 1 دن گزرا، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب 28 یا 29 ہی دن رہ گئے، 1 ہفتہ گزرے تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ان قیمتی لمحات میں سے 1 ہفتہ گزر گیا، اب کچھ اور ہماری رفتار نیکیوں کی بڑھنا چاہیے، اب کچھ اور اسپرٹ ہماری بڑھنا چاہیے،
ایک عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا تو ہمیں یہ دکھ ہونا چاہیے کہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، ہم اس کی صحیح طور پر قدر نہیں کر پائے، اب چلو مغفرت کے عشرے میں اور محنت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے رب کی مغفرت کے حقدار ہم بن جائیں۔ جب یہ عشرہ گزرا تو آخری عشرے کو تو رات و دن ہمیں اسی کے لیے تج دینا چاہیے، اور راتیں اور دن سب اس حال میں گزرنا چاہیے کہ بس یہ آخری ایام ہے۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسی آخری عشرے کے اندر ایک رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جانتے ہو تم کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر، وہ 1000 مہینوں کا حساب جوڑیے تو 83 برس 4 مہینے یا اس سے کچھ تھوڑے بہت کم زیادہ کی مدت ہوتی، 83 سال تو پکے۔ اب آج کی موجودہ جو عمریں ہیں ان کے حساب سے اندازہ کیجئے کہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو شعور کے عالم میں بلوغ کے بعد 83 برس تک زندہ رہیں اور اس حال میں زندہ رہیں کہ وہ اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کر سکیں۔ کم سے کم جو 100 برس کی عمر پا کر اس دنیا سے جائے گا وہی آدمی 83 برس بلوغ کے زمانے کے پا پائے گا۔ پھر بالغ ہونے کے بعد بھی 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 دن بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرا ہو، تب جا کر کہیں 83 برس کی عبادت مل پائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے اور بہتر ہے، اور وہ کتنی بہتر ہے اس کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ ہماری پوری زندگی میں اتنی کمائی نہیں ہو سکتی، اتنی نیکیاں نہیں حاصل ہو سکتی، اتنی رب کی رضامندی نہیں حاصل ہو سکتی جو صرف ایک رات میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہماری مانگنے کی توفیق پر ہے، ہم کو کتنا مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آخری عشرہ کتنا قیمتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اپنے حال کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے تو ہم رمضان کے استقبال کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی، کچھ اپنی مسجد کے لیے بھی، کچھ اپنے اعزاء اقربا کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں، کچھ اچھا لا کر گھر میں کھانے پکانے کا سامان رکھتے ہیں اور یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ ہم خود بھی کھائیں گے، اپنے پڑوسی کو بھی کھلائیں گے، پڑوس کی مسجد میں بھی بھیجیں گے، کچھ ایک آدھ دوست احباب کو افطار بھی کرائیں گے۔ یہ تیاریاں رمضان سے پہلے۔ پھر رمضان شریف کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ تراویح کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، نمازوں میں کیسی مسجدیں بھری نظر آتی ہیں۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے، وقت آگے بڑھتا ہے، پہلا عشرہ گزرنے کے بعد دوسرا عشرہ جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، زیادہ لائق قدر ہے، کچھ ہماری توجہ زیادہ بڑھنا چاہیے، مگر واقعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوش و خروش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، نمازی مسجدوں سے کم ہونے لگتے ہیں، تراویح میں حاضری دینے والوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، اور ہماری نیکیوں کا وہ ولولہ اور وہ جوش اور وہ خروش کمزور ہونے لگتا ہے۔ اور 2 عشرے گزرنے کے بعد جب تیسرا عشرہ آتا ہے تب تو ہمارے اضمحلال کا عجیب عالم ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک روزہ رکھنے والوں کے لیے عام طور پر بوجھ ہوتا، ارے بھائی تھک گئے، 10-20 دن گزر گئے،
بھوکے پیاسے اب زیادہ بھوک لگنے لگی ہے، اب زیادہ پیاس لگنے لگی ہے۔ کچھ وہ ناقدرے لوگ بھی ہیں جن کی زبان پر بھی آنے لگتا ہے اور وہ اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ بڑی پیاس لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ غفلتیں شروع ہو جاتی، غفلتیں۔ آخری عشرہ پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں بہت سے اللہ کے نیک بندے، میں نہیں کہتا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے، سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کو تج کر مسجد والے بن جاتے ہیں اور مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ بھی ہیں۔ مگر میں ان محروم لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ابتدائی ایام میں رمضان کے قدرداں ہوتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ جماعتوں میں حاضری دیتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، کس دل سے وہ یہ کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی ناقدری کرتے ہیں، آخری عشرے کا کہ اوقات دن میں تو روزہ ہے، مزمحل پڑے ہوئے ہیں، رات آئی، افطار ہوا اور بیوی بچوں کو لے کر مارکیٹ میں چلے گئے۔ بہت سے ایسے محروم القسمت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پھر ان کو عشاء کی جماعت کی بھی پرواہ نہیں رہتی، عشاء کی نماز کی بھی پرواہ نہیں رہتی، اور جب فرض عشاء کی پرواہ نہیں رہتی اور وتر کی پرواہ نہیں رہتی تو تراویح کی کیا فکر کریں گے؟ 2 4 گھنٹے مارکیٹوں میں سیر سپاٹے کر کے یہ کپڑا، وہ جوتا، وہ فلاں اور عید کی تیاری۔ عجیب بات ہے کہ آخری عشرے کو ہم بجائے جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری میں گزارنے کے، عید اور اس کے لوازم کو خریدنے اور اس کو فراہم کرنے کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ یہ ہماری ناقدری ہے۔ رمضان تو آیا ہے، آئے گا، صبح قیامت تک آتا رہے گا۔ ہم اگلے رمضان میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہم کو زندگی کے یہ لمحات نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ فکر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کمائی کا آخری موقع ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری شب قدر ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعتکاف کے لیے یہ آخری موقع یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کی یہ راتیں اور رمضان کے یہ دن پھر ہم کو زندگی میں نصیب نہ ہوں۔ اگر یہ احساس ہوگا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا ہمارے لیے، اور ہم اس عشرے کی سب سے زیادہ قدر کریں گے۔ کہنے کا، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور سچے اور اطاعت گزار اور فرما بردار بندے وہی ہوں گے جو پہلے عشرے کے مقابلے میں دوسرے عشرے کی اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں تیسرے عشرے کی زیادہ قدر کریں گے، زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی زیادہ فکر کریں گے۔ اور وہ لوگ جو غافل لوگ ہوں گے ان کا معاملہ الٹا ہوگا۔ پہلے عشرے میں جو جوش و خروش ہوگا وہ دوسرے عشرے میں کم ہو جائے گا، اور دوسرے عشرے میں جو جوش و خروش ہوگا وہ تیسرے عشرے میں جا کر سب سے کمزور ہو جائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کن بندوں میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں۔ ان بندوں میں جو اللہ کے شکر گزار ہوں، رمضان کے قدردان ہوں، اللہ کی نعمتوں کے قدردان ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، جہنم کی آگ سے بچت کی فکر کرنے والے ہوں۔ ان بندوں میں ہم شامل ہونا پسند کریں گے، یا ان بندوں میں جو غفلت میں اچھے اور قیمتی اوقات کو گزار دینے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے صالح، نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل کرے اور ان کے جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔